الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ البقرہ چند چیزیں جو ضروری ہیں یہ لکھ لیں۔ نام ہے سورۃ البقرہ، مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 87واں نمبر ہے اس کا۔ سورۃ مطففین کے بعد نازل ہوئی اور سورہ انفال سے پہلے۔ اور ترتیب مصحفی کے اندر اس کا دوسرا نمبر ہے فاتحہ کے بعد۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ربط اسمی، فاتحہ میں کہا ایاک نعبد، کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ادھر کہا کہ وَلَا نَعْبُدُ الْبَقَرَةَ كَمَا عَبَدَتِ الْيَهُودُ، تیری عبادت کرتے ہیں، گائے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح کے یہودیوں نے کی۔ ربط معنوی کئی طرح سے ہے۔ سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ ذکر کیا، تو سورہ بقرہ میں اسی مسئلہ الہ کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اور مدلل ذکر کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا رب العالمین، سورہ بقرہ آیت 21 میں فرمایا اعبدوا ربکم۔ ادھر عام تھا فاتحہ میں، تو ادھر اس کی تخصیص کی گئی ہے، اعبدوا ربکم۔ سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم ذکر کیا گیا تھا، تو سورۃ بقرہ میں رحمانیت اور رحیمیت کے نمونے ذکر کیے جائیں گے۔ سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد میں دعویٰ ذکر کیا گیا، دلیل نہیں تھی ایاک نعبد میں۔ اور سورۃ بقرہ آیت 21-22 میں اس پر 5 دلائل ذکر کیے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اس دعوے پر 5 دلائل ذکر کیے. فاتحہ میں ایاک نستعین استعانت کا ذکر تھا، تو سورہ بقرہ میں استعانت کا طریقہ بتایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ. آیت 45 سورہ بقرہ 45. فاتحہ میں دعا تھی اہدنا الصراط المستقیم. تو بقرہ کے آغاز میں اس کی نشاندہی کر دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ کی دعا قبول ہو گئی اور آپ کو ہدایت کے لیے قرآن دے دیا گیا. فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ کا ذکر کیا. تو سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں ان انعام یافتہ لوگوں کی 5 صفات ذکر کی ہیں، ساتھ دنیاوی اور اخروی حکم بھی ذکر کیا ہے. فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم، تو مغضوب علیہم کا ذکر کیا گیا. سورہ بقرہ آیت 6 اور 7 میں مغضوب علیہم کے صفات ذکر کیے ہیں، ان کی تفصیل کی گئی. حکم دنیاوی اور اخروی بھی ذکر کیا گیا. فاتحہ میں ولا الضالین، ضالین کا ذکر کیا گیا. بقرہ آیت 8 تا 16 ان ضالین کی 10 صفات ذکر کی ہیں. تو کوئی پتہ چل رہا ہے کہ ربط کیا ہے، کس طرح یہ 2 صورتیں آپس میں مربوط ہو رہی ہیں. یہ بغیر کسی وجہ کے اٹھا کے فاتحہ کے ساتھ اس کو جوڑ نہیں دیا گیا، ایک گہرا ربط ہے اس میں. امتیازات اور بھی بہت سارے ربط ہیں، لیکن اختصار کیا میں نے. اور یہ ربط یہ نہیں ہے کہ جو یہ ہیں بس یہی ہیں. یہ جب آپ خود فاتحہ کے مضامین کو سامنے رکھو گے، اس کو مستحضر رکھ کے آپ جب سورہ بقرہ کو توڑ تک لے جاؤ گے تو آپ کو ایسے ایسے ربط نظر آئیں گے کہ آپ خوش ہوں گے. آپ کہیں گے یار یہ ربط تو میں نے نہیں سنا تھا، یہ بھی ہے. تو پھر وہ بھی اپنے پاس نوٹ کر لینا، تو ربطوں میں اضافہ ہوگا. ہمارے شیوخ میں سے ایسے بھی ہیں جن کے درس ہم نے سنے، وہ سورہ بقرہ اور فاتحہ کے درمیان 100 150 ربط بیان کرتے تھے، مناسبات. امتیازات سورۃ بقرہ. کہ یہ سورت امتیازات کا مطلب جانتے ہیں نا؟ ہاں، کہ یہ سورت کن باتوں میں ممتاز ہے دیگر سورتوں سے. نمبر 1، امام ابن العربی فرماتے ہیں کثرت اوامر سے ممتاز ہے.
یہ سورت بقرہ کثرت اوامر اور نواہی اور احکام کے ساتھ ممتاز ہے۔ یہ تینوں چیزیں لکھو۔ سورہ بقرہ باقی سورتوں سے کثرت اوامر، کثرت نواہی، کثرت احکام سے ممتاز ہے۔ اب دیکھنا کیسے؟ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ صورت ہے جس میں 1000 اوامر، 1000 نواہی، 1000 احکام ہیں۔ سورت بقرہ ممتاز ہے کہ اس میں یہودیوں کے خبائث کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ یہودیت یہ سب پوری دنیا کو ایک فتنے میں تو ڈالا ہوا ہے، لیکن کیا کیا جائے، لوگ ان کے اوصاف کو، ان کی قباحتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو قرآن مقدس سے چیڑ ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے جب کسی کا ذکر کرتا یقین کریں بالکل سارا نکال کے اس کا ظاہر کر دیتے ہیں، یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو یہود کی خباثتوں کا ذکر ہے کثرت سے، اتنا کسی دوسری صورت میں نہیں ہے۔ صورت ممتاز ہے ذبح بقرہ کے ساتھ کہ اس میں واقعہ ہے ذبح گائے والا واقعہ۔ یہ تقریباً ہر بندے کو یہ کہانی لوگوں نے جو یاد کی ہوئی ہے نا، وہ یاد ہے بڑے مثالوں کے ساتھ۔ یہ واقعہ ممتاز، سورہ بقرہ ممتاز ہے قتل نفس کے واقعے کے ساتھ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یہ الگ واقعہ ہے، اس لیے اس کو میں نے الگ ذکر کیا امتیاز میں۔ سورہ بقرہ ممتاز ہے طالوت اور جالوت کے واقعے سے، یہ کسی دوسری صورت میں نہیں ہے۔ سورہ بقرہ ممتاز ہے آیت الکرسی سے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ 255، ایک آیت میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ اور یہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ میں گنواؤں گا، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کے طور پر۔ سورت ممتاز ہے امور جہاد کے ذکر سے کہ اس میں جہاد کے اوامر ذکر ہیں، طریقہ ذکر ہے۔ سورت ممتاز ہے واقعہ عزیر علیہ السلام سے 259 نمبر آیت میں۔ یہ سورت ممتاز ہے مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جو انہوں نے کس سے کیا؟ نمرود سے۔ آیت نمبر 258۔ اور ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ سورت ممتاز ہے ایسے 5 واقعات کے ساتھ کہ 5 واقعات میں اللہ نے اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کیا ہے۔ آیت 56، 72، 200
43 259 260 یہ آیت ممتاز ہے آیت طویلہ کے ساتھ کہ قرآن کی سب سے لمبی اور طویل ترین آیت سورہ بقرہ میں ہے۔ وہ آیت ہے 282۔ دو سو بیاسی یہ ممتاز ہے تحویل قبلے پر، اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ یہ صورت ممتاز ہے مضامین اربعہ کی تفصیلی بیان کے ساتھ، مضامین اربعہ کے تفصیلی بیان کے ساتھ۔ مضامین اربعہ توحید، رسالت، جہاد، انفاق، دو اصول مہمہ میں سے اور دو اصول ممدہ میں سے۔ یہ صورت ممتاز ہے یہود کے ساتھ مباہلے کے ذریعے، اس میں یہودیوں سے مباہلے کا کہا گیا، آؤ مباہلہ کرتے ہیں، مناظروں سے تو تم سمجھتے نہیں، دلائل سے تم نہیں سمجھتے، تو چلو آؤ میدان میں بیٹھتے ہیں، اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے ان تین فرقوں کی تفصیل کے ساتھ جو سورہ فاتحہ میں ذکر ہیں، کہ جن فرقوں کا ذکر تین، انعام یافتہ، مغضوب علیہم اور ضالین کا ذکر فاتحہ میں تھا، اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات، یہ سورت ممتاز ہے تین قسم کے بے وقوفوں کا ذکر کرنے کے ساتھ۔ تین بے وقوفوں کا ذکر ہے اس میں۔ یہ بے وقوفی ایسی بیماری ہے، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے دو کتابیں لکھی ہے، ایک کتاب الاذکیاء، ایک کتاب الحمقاء۔ اذکیاء عقل مندوں کی دنیا، بڑے بڑے دنیا کے جو عقل مند گزرے ہیں ان کے واقعات ذکر کیے، انبیاء، صحابہ اور دنیا دار۔ اور ایک کتاب ہے کتاب الحمقاء، جس میں احمقوں کا ذکر ہے، حمقاء بے وقوفوں کا ذکر ہے۔ وہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھو گے تو ہنستے رہو گے۔ زمانے طالب العلمی میں نے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا تو بس پھر مجھے ایک وہم سا پڑ گیا تھا۔ وہم کیا؟ اس میں علامتیں لکھی ہیں کہ جس شخص کی آنکھیں ایسی ہو، ناک ایسی ہو، یہ گردن ایسی ہو، چہرہ ایسا ہو، تو یہ بیوقوفوں کی علامتیں لکھی ہیں۔ تو وہ پڑھنے کے بعد پھر جب میں کسی کو دیکھتا تو میں اپنی جگہ اس کو دیکھتا تو دیکھتا کہ بھائی اس میں کون سی نشانی ہے۔ حالانکہ وہ ایک تجرباتی طور پر انہوں نے لکھا، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک لطیفہ بڑا عجیب سا، کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، حضرت مادرزاد نابینے کا علاج ہے کہ آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اور بینائی آ جاتی ہے، پرس کا مریض ہے آپ ہاتھ پھیرتے ہیں شفا مل جاتی ہے، مردے کی قبر پہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیتے ہیں، کوئی حماقت بے وقوفی کا علاج ہے؟ کہا جی مردے کو زندہ کرنا آسان ہے لیکن بے وقوف کو عقل مند بنانا مشکل ہے، یہ اس سے بھی مشکل۔ تو تین بے وقوفوں کا ذکر
سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے۔ اور بھی بہت سارے طویل فہرست ہے امتیازات کی، بہرحال یہ چند آپ نے لکھ لیے۔ اللہ، اب آئیے سورت کا دعویٰ۔ سورت کے 4 دعوے ہیں۔ اگر آپ جمع کرو گے تو یوں کہیں گے 4 دعوے ہیں، اور اگر ایک ہی کرو گے تو وہ ایسے کرو گے، سورت کا دعویٰ ہے مضامین 4، تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ 4 دعوے کون سے ہیں؟ اثبات التوحید، نمبر 2 اثبات الرسالت، نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 4 الانفاق فی سبیل اللہ۔ اور باقی جو مضامین ہیں وہ ضمناً وہ بھی آئیں گے، لیکن جو مرکزی مضامین کو لے کے یہ سورت چلے گی، جو دعویٰ ہے اس سورت کا، وہ کتنے مضامین؟ کہہ دو۔ ہاں، ایسے آپ جب اونچا کہو گے تو مجھے بھی کچھ سمجھ میں آئے گا کہ آپ بول رہے ہیں، اور آپ کی نیند بھی ختم ہو جائے گی نا۔ اب آئیے تقسیم سورت۔ میں نے کہا ہر سورت میں کتنی باتیں ذکر کروں گا؟ تقسیم سورت، 5ویں بات آ رہی ہے۔ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے آیت 96 تک، 96 سمیت، ٹھیک ہے؟ اس میں 96 آیات ہیں۔ پہلے حصے میں 96 آیات، 1 سے لے کر، اس میں مقصد اول ہے، دعوی اول، اثبات التوحید دلائل کے ساتھ۔ ان 96 آیات میں کیا بیان ہوگا؟ اثبات التوحید بالدلائل۔ اور آپ کو ایک عجیب بات یہ بھی بتلا دوں، میں نے سورت کے کتنے دعوے ذکر کیے؟ کمال ہے سورت کہ یہ چاروں دعوے 4 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ یہ چاروں دعوے اس سورت میں 4 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ چلو کیا کہوں گا، لکھ لو۔ مثلا پہلا دعویٰ ہے، سورت کا پہلا دعویٰ ہے اثبات التوحید، یہ 4 مقامات پہ دہرایا گیا ہے اس سورت میں۔ آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے وحدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کو یکتا مان لو، اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ یہی دعویٰ دہرایا گیا ہے دوسری مرتبہ آیت 163، سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں کیا لفظ ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ
الا هو الرحمن الرحیم۔ اور میرا دوست کیا یاد رکھے گا، پہلی دفعہ اس پہ 5 دلائل ذکر کیے، دوسری مرتبہ اس پہ 8 دلائل ذکر کیے، تیسری مرتبہ اس دعوے کو دہرایا گیا ہے آیت نمبر 255 میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس میں 5 میں پہلی مرتبہ 5 دلائل، دوسری میں 8، اس میں 10 دلائل دیے۔ اور چوتھی مرتبہ اس دعوے کو دہرایا گیا ہے آیت نمبر 284 میں، وہاں اختصار کیونکہ آخر ہے، تو وہ کیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ترجمے تو کرتے ہیں لوگ، درس بھی دیتے ہیں، لیکن کمال تو محنت تو کی ہے میرے شیخ نے نا، میرے شیخ نے اور میرے شیخ کے والد گرامی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی رحمتیں ہوں ان لوگوں پر۔ اور اسی طرح یہ جو دوسرا دعویٰ تھا سورت کا، وہ کون سا تھا، اثبات الرسالت، یہ بھی 4 مرتبہ دہرایا گیا سورت میں۔ پہلے اثبات الرسالت کا جو پہلا دعویٰ ہے، قل من کان عدوا لجبریل، آیت نمبر 97، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ دعوی رسالت یہ کیسے ہے کہ ہم آپ کو رسول اس لیے نہیں مانتے، یہودیوں نے کہا کہ آپ پہ وحی لانے والا جبریل ہے، اور یہ ہمارے باپ دادا کا دشمن رہا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، کیا کریں، یعنی جتنی بھی وہ سزائیں، وہ عذاب وغیرہ اتارے نازل کیے دیے نا، یہ جبریل کے ذریعے سے۔ یقین کریں، انسان کبھی کبھی ان کی خباثیں دیکھتا ہے نا تو کبھی ہنس پڑتا ہے، کبھی رو پڑتا ہے۔ تو اس بات اور رسالت کا پہلا دعویٰ۔ دوسری دفعہ اس دعوے کو ذکر کیا ہے آیت نمبر 101 میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اس بات اور رسالت، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشارتیں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر۔ نہیں، دوسری مرتبہ جو یہ دعویٰ ذکر، یہ تیسری مرتبہ ہے، دوسری مرتبہ دعویٰ رسالت ذکر کیا ہے آیت نمبر 101 میں، وہ کیا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس رسول آ گیا اللہ کی طرف سے، تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے انکار کیا، تو وہاں بھی دعویٰ رسالت۔ اور تیسرا مقام آیت 119، یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ تیسری مرتبہ ہے۔ اور چوتھی مرتبہ آیت 129، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اور چوتھا دعویٰ سورت کا کیا تھا، انفاق فی سبیل اللہ۔ تیسرا دعویٰ کیا تھا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ بھی 4 مرتبہ دہرایا ہے۔ پہلی مرتبہ آیت 190 میں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، لڑو۔
190. دوسری مرتبہ اس کو دہرایا ہے آیت 193 میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اور تیسری مرتبہ دہرایا ہے 244 نمبر آیت میں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہاں بھی وہی لفظ ہے. چوتھی مرتبہ اس دعوے کو دہرایا ہے 251 نمبر آیت، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. 251. اور چوتھا دعویٰ تھا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. اس انفاق والے دعوے کو بھی 4 مرتبہ دہرایا ہے. پہلی دفعہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا 254. دوسری مرتبہ 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. 261. تیسری مرتبہ دعوی انفاق فی سبیل اللہ کو دہرایا ہے 267 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا. اور چوتھی مرتبہ دہرایا ہے آیت نمبر 274 میں، الذین ينفقون اموالهم. تو 4 دعوے، اور ان کو کتنی دفعہ ذکر کیا؟ پہلا دعویٰ اثبات التوحید. تقسیم صورت اب شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے اس ضمن میں ایک بات آپ کو لکھوا دی، ارادہ نہیں تھا میں آگے چلتا، لیکن فائدے کے لیے، کیونکہ جب یہ دعوے پھر آئیں گے تو ادھر میں صرف اشارہ کر جاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے. سورۃ بقرہ مضامین میں 4 حصے ہیں مضامین کے اعتبار سے. پہلا حصہ آیت 1 سے 96 تک، اس میں توحید کا بیان ہے دلائل کے ساتھ. دوسرا حصہ آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 176 تک ہے. اس میں اثبات الرسالت کا بیان ہے، اور رسالت پر وارد ہونے والے شبہات کو رد کیا گیا ہے. آیت نمبر 97 سے 176 تک. تیسرا حصہ اس سورت کا 177 سے 253 تک ہے. اس میں الجہاد فی سبیل اللہ کے ابتدائی منازل کو مفصل ذکر کیا ہے. 176 سے 253 تک. چوتھا حصہ 254 سے 286 تک، یعنی آخر تک، اختتام سورت تک. اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب مثالوں کے ذریعے، اور ساتھ میں سود کی مذمت اور امور انتظامیہ ذکر کیے. لکھ لیا؟ اب آئیے تفصیل.
اس خلاصے کی تفصیل یعنی تفصیلی خلاصہ اس پہلے حصے میں 100 آیات ہیں، یعنی 96 آیات۔ یہ جو پہلا حصہ سورہ بقرہ 1 سے 96 تک ہے، اس کے اندر 3 ابواب ہیں۔ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 3 ابواب پر۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے 20 تک، دوسرا باب آیت 21 سے 39 تک، تیسرا باب آیت نمبر 40 سے 96 تک۔ میں صرف اس پہلے حصے کی تفصیل ذکر کرتا ہوں، پھر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ پھر جو حصہ شروع ہوگا اس کی تفصیل۔ اس طرح بہتر ہے یا شروع کر دوں؟ سارے ابھی لکھوا دوں؟ جو حصہ پڑھیں اس کی تفصیل کر دیتے ہیں، پھر جو حصہ اگلا پڑھیں تو اس کی، ٹھیک ہے، تاکہ ذہن میں رہے نا۔ اس پہلے حصے کا جو پہلا باب ہے، یعنی آیت نمبر 1 سے 20 تک، یہ جو 20 آیات پر مشتمل پہلا باب ہے، پہلے حصے کا پہلا باب، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں 3 فرقوں کی تفصیل ہے۔ ابتدا میں عظمت قرآن ہے، پھر 3 فرقوں کی تفصیل ہے، انعام یافتہ لوگوں کی، مغضوب علیہم کی، ضالین کی۔ تو پہلی آیت میں، 2 آیتوں میں کیا ہے؟ قرآن کریم کی عظمت، اور پھر 5 آیتوں میں انعام یافتہ یعنی متقین کے 5 اوصاف ذکر کیے۔ کتنے اوصاف؟ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نمبر 2، ومما رزقناہم ينفقون، نمبر 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، 4، وبالآخرۃ ہم یوقنون، 5۔ اور ان کا دنیاوی حکم کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت یافتہ ہیں دنیا میں۔ اخروی حکم کیا ہے آخرت میں؟ اولئک ھم المفلحون۔ آیت نمبر 6 سے 7 تک مغضوب علیہم کا ذکر ہے، 6 7۔ ان 2 آیتوں میں دوسرا فرقہ جو مغضوب علیہم ہے، ان کی تفصیل ہے۔ تو ان میں کیا تفصیل ہے؟ یعنی ان کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ وہ صفات کیا ہے؟ ضد عناد کی وجہ سے انکار، ضد عناد کی وجہ سے انکار کرنا، ایمان نہ لانا، دنیاوی حکم کیا تھا؟ مہر لگا دی اللہ نے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، اسباب فہم اللہ نے ختم کر دیے۔ اخروی حکم کیا ہے ان کا؟ لہم عذاب عظیم، عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 8 سے 16 تک منافقین کا بیان ہے، ضالین۔ ان کے لیے کتنی تفصیل کر دی؟ ہاں، 8 سے 16۔ ان کا تذکرہ کافروں کے مقابلے میں زیادہ کیا، اس لیے کہ انہوں نے نقصان اسلام کا زیادہ کیا ہے۔
اور ان کی پہچان مشکل ہوتی ہے۔ تو ان کی تفصیل کیا کی؟ نمبر 1، قول اور قلب میں تضاد ہے۔ قول میں اور قلب میں تضاد ہے، جو منہ پر ہے وہ دل میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ تضاد کیا ہے؟ منہ سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، مومن بالکل نہیں ہے۔ دوسرا، نمبر 2، قول اور فعل میں تضاد ہے۔ قول اور قلب میں تضاد ہے، قول اور فعل میں تضاد ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہتے کچھ ہیں اور عمل سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، عمل یہ ہے ان کا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ شعور سے خالی ہیں، شعور، بے شعورے ہیں۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ بیمار ہیں ان کے دل، فی قلوبہم مرض، دلی مریض ہیں۔ نمبر 5، جھوٹ کہتے ہیں، بما کانوا یکذبون۔ نمبر 6، کام فساد کا اور دعوی اصلاح کا۔ کرتے فساد ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کر رہے ہیں، انما نحن مصلحون۔ نمبر 7، صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں۔ نمبر 8، ایمان والوں کے ساتھ ایمان کا اظہار، سامنے ایمان کا اظہار اور کافروں کے سامنے کفر کا اظہار۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ نمبر 9 کیا کام کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یہ منافقین کا کام ہے۔ نمبر 10، یعمہون، سرگردان ہیں، حیران و پریشان ہیں۔ پھر منافقین کی 2 قسم پر ہیں، منافق 2 قسم پر ہے، عملی، اعتقادی۔ اب یہاں 2 مثالیں ذکر کی ہیں، پہلی مثال کافروں کی ہے اور دوسری مثال منافقوں کی ہے۔ یہ لکھ لیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی مثال کافروں کی ہے اور یہ دوسری مثال جو ہے یہ در حقیقت 2 ہیں مثالیں، تو مثالیں 3 ہو جائیں گی۔ کتنی؟ 3 ہو جائیں گی۔ پہلی مثال کافروں کی، دوسری مثال اعتقادی منافقوں کی، تیسری مثال عملی منافقوں کی۔ آئیے پہلے حصے کا پہلا باب پڑھتے ہیں۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کیا حروف؟ یہ 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ جیسے یہاں الف لام میم، سورہ آل عمران میں الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، نون، قاف، صاد، ٹھیک ہے؟ ان کو حروف مقطعات کہنے کی ایک وجہ کہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم کو الف لام میم ہی پڑھا جائے گا، علم نہیں پڑھا جائے گا، کاٹ کاٹ کر پڑھا جائے گا۔ اور ایک وجہ اور لکھ لیجئے کہ ان کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں مقطعات لأن العلم منقطع عنہا، کہ علم ان سے منقطع ہے، ان کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ ان تمام حروف سے علم کیا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں جانتا ان کا معنی۔ ہاں، مفسرین میں سے بعض نے کچھ اپنے ذوق کے مطابق تقریب الی الفہم کے لیے کہ قرآن کریم کے فہم کی طرف جو ہے ذہن قریب ہو، کچھ معنی کیے ہیں، لیکن وہ قطعی یقینی نہیں ہیں۔ کچھ علماء ان کو متشابہات قرار دیتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں متشابہات اگرچہ نہیں ہیں لیکن ہم اس کا معنی نہیں جانتے، یہ ہم کہتے ہیں۔ متشابہات میں سے ہم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں لیکن ہم اس کا معنی نہیں جانتے۔ اور کچھ نے جو یہ معنی کیے ہیں، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قول بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ معنی قطعی نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 16 اقوال نقل کیے ہیں تفسیر عزیزی میں۔ کتنے اقوال؟ 16 اقوال۔ جی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ ایک اور بات بھی لکھ لو کہ یہ فصحائے عرب کا طریقہ کار تھا کہ وہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ حروف کہہ دیتے تھے، یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ جتنے جو فصحاء بلغاء ہوتے، جب فصاحت برا کوئی مقولہ یا قصیدہ یا کوئی بڑا مقالہ پیش کرتے تو شروع میں یہ حروف، کوئی حروف اپنی طرف سے یہ نہیں کہ یہی جو قرآن نے نقل کیے، وہ یہ حروف مقطعات ایسے کہہ دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے فصحاء کے اگر کا دستور نہ ہوتا تو وہ ان پہ اعتراض ضرور کرتے۔ ہر جگہ انہوں نے اعتراض کیا ہے، لیکن کبھی کسی عربی مشرک نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ الف لام میم کا کیا معنی ہے، یہ کیوں ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ ان کا بھی یہ طریقہ
تھا۔ اور ایک قول یہ بھی لکھ لیں کہ ان حروف کو ادھر شروع میں لکھنے کا یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ قرآن کوئی نئے حروف سے نہیں ہے، وہی الف لام میم، وہی حروف تہجی جو آپ استعمال کرتے ہو، یہ وہی حروف تہجی ہیں، لیکن ساری کائنات مل کے اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ الفاظ کہیں باہر سے دوسرے نئے لائے گئے ہیں، کہ لوگوں الفاظ حروف وہی ہیں جو آپ روزمرہ استعمال کرتے ہو، انہی حروف سے یہ کلام ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے آپ اس کی مثل پیش نہیں کر سکتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عظمت قرآن، تعریف قرآن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب، یہ ہے الکتاب، معرف ذکر کیا، یعنی کتاب کہلوانے کے لائق یہی ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، حصر کا معنی کر دیا، یعنی میرے شیخ فرماتے ہیں اور کتابوں کو چھوڑو، کتاب دیکھنی ہے تو کتاب یہی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ ہے عظمت والی کتاب، لا ریب فیہ، نہیں ہے شک کی گنجائش اس میں، لا ریب فیہ، نہیں ہے اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک۔ یہ باتیں آپ نے جلالین وغیرہ میں بہت پڑھی ہوگی۔ ذالک اس میں اشارہ کیا ہے؟ بعید ہے، دور کی طرف۔ قریب کے لیے تو ھذا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے ذالکا، تو کتاب تو ادھر ہے۔ تو جلالین میں کیا لکھا ہے کہ بعد رتبی کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ذالک الکتاب، وہ مرتبوں والی کتاب، وہ شان والی کتاب۔ یا اشارہ لوح محفوظ کی طرف بھی ہو سکتا ہے جی، ہاں جی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، نہیں ہے شک فیہ اس میں۔ تو شک مناطقہ یہاں اپنی باتیں چھیڑ دیتے ہیں کہ شک تو ہوتا ہے دو جملوں کے درمیان نسبت میں، اور کتاب تو مفرد ہے، تو مفرد میں کیا شک ہوتا ہے؟ زید، زید، زید میں اب کیا شک ہوگا؟ ہاں جب کہو گے زید قائم تو اب شک ہو سکتا ہے کہ شاید کھڑا نہ ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو۔ ذالک یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، تو بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہے، مفرد میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ سنیے ذرا، سنیے میں مکمل کرتا ہوں۔ ہاں جواب کیا ہے کہ عبارت نسبت مکمل کی ہے اللہ نے، پوری عبارت میں قرآن کی آیات نکال کے بتاتا ہوں، معنی سن لیجئے، صرف کتاب نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں ہے شک اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں۔ ہاں اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک۔ حافظ ابن کثیر معنی یوں کرتے ہیں، لا شک فیہ انہ نزل من عند اللہ۔ اب جملہ ہو گیا، نسبت تام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لا شک کا کوئی شک نہیں ہے، انہ نزل من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ اللہ، اور یہ نسبت خود قرآن بھی تام کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت 37 کھولیے نا ذرا، سورۃ یونس،
11واں پارہ سورہ توبہ کے بعد آیت نمبر 37۔ سنیے ذرا، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، پوری آیت۔ مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، نہیں ہے یہ قرآن کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، نسبت پوری کر دی۔ ہاں، کہ کس چیز میں شک نہیں ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ سجدہ میں بھی ہے، آیت نمبر 2۔ اور دوسری جگہ بھی نسبت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں بھی ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے مما نزلنا علی عبدنا، اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر، ہاں تو لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں ہے اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں۔ ہدی للمتقین، یہ لا ریبہ کے بعد وقف ہے، نظر آ رہا ہے؟ کچھ نے وقف کیا ہے اور فیہ کو بعد کے ساتھ لگایا ہے، تو معنی اب ذرا سنیے۔ ذالک الکتاب لا ریبہ، یہ کتاب ہے لا ریبہ، رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فیہ ہدن، ہاں یہ فیہ کو بعد کے ساتھ لگاؤ، فیہ ہدن، اس میں ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر فیہ کو ما قبل کے ساتھ لگاؤ تو لا ریب فیہ، نہیں ہے شک اس میں، ہدن توفیق ہے، ہدن ہدایت کا معنی یہاں توفیق بھی ہے، اور ہدایت کا یہاں معنی مضبوطی، ثبات، تو معنی سمجھیے۔ کیوں؟ اگر آپ عام معنی کرو گے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو پھر آپ کے ذہن میں خود ہی سوال آئے گا کہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ہدی للناس، کہ قرآن تو ہدایت ہے للناس، سارے لوگوں کے لیے، تو ادھر کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، تو وہاں اور معنی ہے، یہاں اور معنی ہے۔ یہاں معنی کیا ہے؟ یہ مضبوطی ہے، ہاں جن کو ہدایت مل چکی ہے، متقین تو وہ ہیں کہ جن کو ہدایت مل چکی ہے، ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں، ان کو ہدایت ملی ہے تبھی تو متقین ہے، لیکن یہ قرآن ان کو مزید مضبوط کرتا ہے، ثبات، تسلیاں دیتا ہے۔ متقین جب پریشان ہوتے ہیں تو ڈگمگانے نہیں دیتا قرآن، موقع بہ موقع تسلیاں دے کے مضبوط کرتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ابن جریر نے بھی کیا ہے، وہ کیا ہے؟ نور، ہدن بمعنی نور، ہدی للمتقین اے نور للمتقین، یہ متقین کے لیے روشنی ہے، متقین اسی کی روشنی میں چلتے ہیں۔ اللہ، ہدی للمتقین، یا بعض علماء معنی کرتے ہیں کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے۔ پھر آپ کہیں گے متقین کو کیوں ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں قرآن کا ایک یہ بھی اسلوب ہے کہ ضدین میں سے ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو اس پہ قیاس کر دیتا ہے۔ جب دو چیزیں آپس میں ضد ہوں، ایک ذکر کر کے دوسرے کو اس پہ، تو اب معنی کیا ہوگا؟ ہدی للناس، قرآن ہدایت ہے
للمتقین ولغیر المتقین، متقین کے لیے بھی غیر متقین کے لیے بھی، لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ہاں، فائدہ متقین اٹھاتے ہیں۔ ہدایت سب کے لیے تھی، فائدہ کس نے اٹھایا؟ متقین نے اٹھایا۔ لیکن میرے شیخ اس معنی کی طرف زیادہ رجحان نہیں دیتے، وہ فرماتے ہیں فائدہ تو دنیا میں کافروں نے بھی اٹھایا ہے، ایسے سائنسی فائدے اٹھائیں، طبی فائدے اٹھائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو وہ فرماتے ہیں مضبوطی ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ میں نے کہا تھا نا انعام یافتہ کی تفصیل ہے، تو متقین وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ہم قائم کرتے ہیں نماز کو، ترویج دیتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور روز آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کتنے اوصاف؟ 5 مان لو، پنجپیری ہو جاؤ گے نا۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کے اب ذرا اوصاف سمجھتے جائیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، بالغیب، یہاں حروف جارہ میں سے با استعمال کیا ہے۔ ایک معنی عام مفسرین کرتے ہیں اور ایک مولانا امین احسن اصلاحی تدبر قرآن والے، وہ کہتے ہیں با بمعنی فی کے ہے، کہتے ہیں حروف جارہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں نا۔ آپ کو حروف جارہ یاد ہیں؟ 1500 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ یہ بولو، جاگو یار۔ ہاں وہ شروع ہو گیا نا، باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مدخلہ ہیں، یہ ہیں۔ تو یؤمنون بالغیب، با بمعنی فی کے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے۔ اب ایک چیز نہیں، آپ غیب میں رہتے ہوئے ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھنا، ٹھیک ہے جی؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر، یہ معنی عام جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ جیسے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شعر میں کیا کہتے ہیں؟ وَبِالْغَيْبِ آمَنَّا وَقَدْ كَانَ قَوْمُنَا، وَبِالْغَيْبِ آمَنَّا وَقَدْ كَانَ قَوْمُنَا يُصَلُّونَ لِلْأَوْثَانِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ، کہتے ہیں ہم غیب پر ایمان لے آئے، وَبِالْغَيْبِ آمَنَّا وَقَدْ كَانَ قَوْمُنَا، ہماری قوم تو کیسے تھی پہلے؟ يُصَلُّونَ لِلْأَوْثَانِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ، بتوں کے لیے کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ یؤمنون بالغیب، اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما غاب عن الحس، جو حس سے غائب، آنکھوں سے غائب، کانوں سے غائب، چھونے سے غائب، چکھنے سے غائب، سونگھنے سے غائب۔ اب مصداقات غیب کے کیا ہیں؟ تو مصداقات یؤمنون بالغیب، اللہ غائب ہے آپ سے کہ نہیں؟ اب آپ کہیں گے اللہ کو تو ہم حاضر مانتے ہیں، تو مطلب آپ کے حواس سے غائب، نہ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ نہ آپ براہ راست ان کی آواز سن سکتے ہیں اللہ کی۔ یؤمنون بالغیب،
فرشتے آپ سے غائب ہیں کہ نہیں؟ جنت غائب، جہنم غائب، محشر قیامت کیا ہے؟ غائب ہے۔ کتنی غیب کی باتیں ہیں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں نبی کے فرمان کی وجہ سے، ورنہ آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اور امام ساوی اور امام رازی نے ایک عجیب معنی لکھا ہے، امام بیضاوی نے بھی، وہ کہتے ہیں غیب سے مراد دل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معنی آپ کو چند ایک صفحہ الٹنے کے بعد آپ کو بڑا کام دے گا، ذہن میں رکھنا۔ غیب سے مراد دل کو غیب کیوں کہا؟ لِخِفَائِهِ، یہ بھی چھپا ہوا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے۔ تو اب معنی کرنے لگا ہوں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، دل سے۔ اللہ، جو ایمان لاتے ہیں دل سے، تو یہ فائدہ کدھر دے گا؟ ایک ادھر دے گا کہ منافقین کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن کیونکہ وہ دل سے ایمان، اور مطلوب کیا تھا؟ یؤمنون، دل سے ایمان، تو دل سے نہیں لائے۔ کیا علماء نے کیا محنت کی ہے، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں دل سے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ کس کو؟ یقیمون الصلاۃ، یہ کتنی صفت ہے؟ بولو نا، یہ دوسری صفت ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھو، اس کا مصداق ذکر کرتا ہوں، یقیمون الصلاۃ، لفظ یقرؤون الصلاۃ نہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیا یہ وجہ پتہ تو معنی کا ہمیں ہے ہی نہیں، نہ معنی کا پتہ ہے، نہ مفہوم کا، نہ یہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ، نمبر ایک طہارت جسمانی ہو، کیا ہو؟ 10 چیزیں ذکر کروں گا، تلک عشرۃ کاملہ، یقیمون الصلاۃ کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ یقیمون الصلاۃ، نمبر ایک طہارت جسمانی ہو، جیسے سورہ مائدہ، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ نمبر دو، اوقات مقررہ پر ادا کی جائے، جیسے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سب قرآن بتلاتا ہے نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے، لیکن کس وقت؟ اپنے مقررہ وقت پر۔ نمبر تین، نماز پر مداومت ہو، کیا ہو؟ مداومت، ہمیشگی ہو، جیسے قرآن کہتا ہے علی صلاتہم دائمون، علی صلاتہم دائمون۔ اور نمبر چار، حفاظت نماز، محافظت علی الصلاۃ، سفر اور حضر میں بھی، جیسے قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی کیا کرو؟ محافظت کرو، حافظوا علی الصلوات۔ اللہ۔ نمبر 5 کہ حقیقت نماز سے بندہ غافل نہ ہو، حقیقت نماز سے بندہ غافل نہ ہو، جیسے عن صلاتہم ساہون۔ نمبر 6 ریا نہ ہو، ریاکاری، دکھلاوا نہ ہو،
جیسے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، الذین هم یراؤون، پڑھتے ہیں لیکن کس لیے پڑھتے ہیں منافق؟ دکھلاوے کے لیے۔ نمبر 7، کسل نہ ہو، کیا نہ ہو؟ سستی نہ ہو، تب نماز اقامت ہے۔ لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، کتنی ہو گئیں؟ نمبر 8، با جماعت ہو، فرکعوا مع الراکعین۔ نمبر 9، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، عاجزی بھی ہو اور دل دماغ بھی حاضر ہو، جیسے قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ نمبر 10، کہ نماز برائی سے منع بھی کر دے۔ ہاں، نماز آپ کو بے حیائی برائی سے روک دے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر تلک عشرۃ کاملہ۔ فرمایا متقین وہ ہیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور میرے شیخ یقیمون کا معنی کرتے ہیں یروجون الصلاۃ، نماز کو ترویج دیتے ہیں۔ کیا؟ ہاں، ترویج دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں، سلسلہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی شامل کر لو گے تو 10 کے ساتھ کتنے ہو جائیں گے؟ پہلے تلک عشرۃ کاملہ، تو دوسرے ہو جائیں گے رأیت عشرہ 11 کوکبا، آپ کی مرضی ہے۔ فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے من تبعیضیہ ہے، من ما تھا، مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے، یہ من ما کو پہلے اس لیے ذکر کیا تاکہ آپ کو بتلایا جائے سارا نہیں، سارا نہیں مانگا جائے کہ دل نہ نکل جائے، پھٹ نہ جائے کلیجہ، تھوڑا سا اس میں سے یار۔ مما رزقناہم ينفقون، اور مفسرین فرماتے ہیں جب مما رزقنا، جب اللہ حکم دے رہے ہیں اس میں سے بھی اللہ فرماتے ہیں تھوڑا خرچ کرو۔ جب انفاق فی سبیل اللہ میں بھی سارے کا حکم نہیں ہے، تو جو لوگ اسراف کرتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، اس کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ سارا یہاں بھی نہیں لگانے کا حکم، تو غلط میں جگہ میں لگانے کا تو سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور رزقناہم کیوں کہا؟ یہ بھی ترغیب دینے کے لیے، دل سے ہاں ذرا دور کرنے کے لیے کہ یہ بھئی تیرا نہیں ہے، کیا؟ ہاں، جو تجھے حکم دیا رہا یہ ہے بھی میرا ہی ہے۔ اللہ اکبر، مما رزقناہم، ہم نے دیا ہے، خیال میں رہے، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا لفظ اتنا جامع لفظ ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف پیسوں ہی کو نہیں کہا جاتا، وہ کہتے ہیں، اسی لیے امام رازی رحمہ اللہ اس کا ایک مصداق یہ بھی ذکر کرتے ہیں، مما علمناہم یعلمون، مما رزقناہم ينفقون کا معنی کیا کرتے ہیں؟ مما علمناہم یعلمون، جو ہم نے انہیں مال دی، رزق، علم دیا ہے، یعلمون، اس کو آگے پھیلاتے ہیں، سکھاتے ہیں اوروں کو بھی۔ اللہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین کی کتنی صفت شروع ہو گئی؟ چوتھی صفت،
غیب پر ایمان، اقامت صلاۃ اور انفاق، اور چوتھی والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ ما انزل، ما عام ہے، وہی جلی اور خفی دونوں کو شامل ہے۔ احادیث کس کو کہتے ہیں؟ مضمون ان کا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ما انزل الیک قرآن بھی اور قرآن کی تشریح بھی، دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، ان کتابوں پر بھی ایمان جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں، انبیاء کی طرف جب جو وحی آئی ہے ان پر بھی۔ فرق کیا ہے؟ ان پہ ایمان اجمالی ہے اور قرآن پہ ایمان تفصیلی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج جس طرح تورات پر ایمان ہے قرآن پر بھی اسی طرح ہے۔ کیوں؟ تورات بھی دیکھی پڑھی نہیں ہے اور قرآن پر بھی ایمان ہے، اس کو بھی ساری زندگی دیکھا پڑھا سمجھا۔ تو اس میں تو پھر یہ تو وہی ایمان ہو گیا نا، یہود والا، عیسائیوں والا۔ میرا دوست، وہاں ایمان اجمالی ہے اور یہاں کیا ہے؟ ہاں، کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، بس اندر کھولنا ہے کہ ایمان ہے کیا، ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، یہ ضروری ہے۔ وما انزل الیک، ما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر وہ کیا رد ہے؟ پہلی وحی، آپ کی طرف آنے والی وحی، اگر آپ کے بعد بھی کسی وحی نے آنا ہوتا تو اس کا ذکر ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ جی، لیکن چونکہ آپ کے بعد کسی وحی نے نہیں آنا، کسی کتاب نے، تو مرزا صاحب کی کیا ہوگی کانے کی؟ ہاں، یہ صاحب تو ویسے ہی منہ سے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، صاحب شاب نہیں ہے، وہ صابی ہے۔ مما رزقناہم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو اگر قبل کا ذکر کیا تو بعد میں آنے والی کا ذکر تو زیادہ ضروری تھا۔ نہ کرنا ایمان کے مقام پہ یہ دلیل ہے کہ بعد میں کوئی ایسی وحی نہیں ہے۔ تو مرزا کو بھی کہتا ہے جی میں نے جب یہ آیت قرآن کی پڑھی تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ تو کہتا ہے پھر وحی آئی کہ بعد میں ہے نا وبالآخرۃ ہم یوقنون وبالنبوۃ الآخرۃ، کہتا ہے بعد میں پھر میرے اوپر وحی آئی کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے، بعد میں یہ لفظ ہے نا وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو جواب سمجھو کہ قرآن مقدس میں کہیں بھی نبوت کی صفت آخرہ نہیں آئی ہے۔ 37 مقامات پہ قرآن آخرہ کا ذکر کرتا ہے، کہیں دار آخرت، کہیں یوم آخرت۔ وہی آخرہ اور نبوت آخرہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو قرآن اپنی آیتوں کی خود تفسیر بھی کرتا ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام سے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور کہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ 5 صفات والے انعام یافتہ لوگ، ان کا حکم کیا ہے؟ 2 حکم، دنیاوی حکم اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور اخروی حکم کیا ہے؟
دنیا میں ہدایت پر ہیں اور آخرت میں مفلحون کامیاب ہیں۔ اللہ، کیا انداز ہے قرآن کا! اور پھر لفظوں پہ غور کرو میرا دوست، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اعلیٰ کیوں ذکر کیا؟ اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، کس کے لیے؟ اوپر۔ تو میرے شیخ معنی ذکر کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ ایسے کامیاب لوگ ہیں کہ یہ ہدایت کی سواری پر بیٹھ کے چل رہے ہیں۔ اللہ، ہدایت کی سواری پر بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہی لوگ کیا ہونے والے ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فلاح کا ایک معنی لغت میں لکھا ہے کہ الفلاح اصلہ البقاء۔ الفلاح اصلہ البقاء، تو معنی یہ ہوگا فَكَأَنَّهُ قِيلَ لِلْمُؤْمِنِينَ مُفْلِحُونَ، گویا کہ مومنوں سے کہا گیا مفلحون، لِفَوْزِهِمْ بِالْبَقَاءِ فِي النَّعِيمِ الْمُقِيمِ۔ یہ سمجھ جاؤ گے جھوم جاؤ گے۔ مومنوں سے جو مفلحون، اصل فلاح کا معنی کیا ہے؟ بقا۔ تو مومنوں کو مفلحون کیوں کہا؟ لِفَوْزِهِمْ بِالْبَقَاء، اس لیے کہ یہ بقا، کامیاب ہو گئے بقا کے ساتھ، کہ اب ان پہ فنا نہیں آئے گی۔ اور کہاں بقا رہے گی؟ فی النعیم المقیم، دائمی نعمتوں میں۔ یہ بھی باقی، نعمتیں بھی باقی۔ قرآن نعمتوں کے بارے میں کیا؟ اکلھا دائم، اکلھا دائم۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کا اخروی حکم ہو گیا۔ دوسرے فرقے کی تفصیل، ان الذین کفروا، پڑھیں یا بس؟ جی پڑھتے ہیں۔ اچھا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا تو ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ان الذین کفروا، مغضوب علیہم کا ذکر ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا اے ستروا الحق عنادا، ستروا الحق عنادا، کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو انہوں نے بھی عناد، ضد کی وجہ سے حق کو چھپایا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، پتہ لگ چکا ہے پھر بھی نہیں مانتے۔ اور یہی مغضوب علیہم کا معنی میں نے امام بیضاوی کے حوالے سے کیا کہ مغضوب علیہم جو علم کے باوجود گمراہ ہوئے ہیں۔ تو کفروا اے ستروا الحق عنادا، جنہوں نے کفر کیا۔ ہاں، اے غط الحق وستروہ، ابن جریر نے یہ معنی کیا، اور ابن کثیر نے، ابن کثیر نے یہ معنی کیا، کفروا غطوا وستروا، غط الحق وستروہ، حق کے اوپر پردے ڈالے، ستر ڈالی، پردے ڈال کے حق کو کیا کیا؟ چھپایا۔ اللہ اکبر۔ برابر ہیں ان پر، یعنی انذاروں کا ایاہم، تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے،
تیرا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے. یہ لفظ یاد رکھنا، کیونکہ اعتراض آئے گا. جب آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر کیا فائدہ آپ کے ڈرانے کا؟ تو فضول کام ہوا. سوال یہ ہے نا. تو میں نے کیا کہا؟ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے. آپ کے حق میں تو بہرحال فائدہ مند ہے، کیونکہ تبلیغ کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک مبلغ کو فائدہ، ایک مبلغ کو فائدہ. ایک مبلغ کو فائدہ اور ایک مبلغ کو، تبلیغ کرنے والے کو فائدہ اور جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے فائدہ. تو یہاں مبلغ کو تو فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ مانتے، لیکن مبلغ تبلیغ کرنے والے کو تو فائدہ ہو رہا ہے. تو فرمایا سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، علت ذکر کی جا رہی ہے، سوال جواب بھی ہوگا. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. یہ ان کا دنیاوی حکم ہے. جب ایمان نہیں لاتے تو دنیاوی حکم کیا ہے؟ دلوں پہ مہر. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. اخروی حکم کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ہدایت کے 4 درجے میں نے آپ کو بتائے تھے، پتہ نہیں آپ نے یاد نہیں، سن لو پھر. ایک ہے انابت، ایک ہے ہدایت، ایک ہے استقامت، اور ایک ہے ربط القلب. کتنے درجے؟ انابت، ہدایت، استقامت اور کیا ہیں یہ؟ سب سے پہلے بندے کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، وہ طلب کرتا ہے. جب طلب پیدا ہو تو ایک اگلا مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ ہدایت کو پا لیتا ہے، وہ ہے ہدایت. پہلا انابت، دوسرا ہدایت پا لینا، اور تیسرا کہ پھر ہر دکھ تکلیف سہے لیکن ادھر ادھر ڈٹ جائے اس پہ، تو یہ ہے استقامت. جب استقامت اختیار کر لیتا ہے، یہ 3 درجے یہ پورے کر لے، چوتھا اللہ فرماتے ہیں ربط القلب، یہ میں عطا کر دیتا ہوں. چوتھا درجہ ربط القلب. وربطنا علی، اللہ گرہ لگا دیتے ہیں، گرہ لگاتے دیتے ہیں دل پہ. میں نے کہا کہ ربط القلب جیسے ربط الفرس، میں نے گھوڑا ادھر باندھ دیا، کیا مطلب؟ ادھر ادھر جا، اللہ اس کا دل باندھ دیتے ہیں، اب وہ ادھر ادھر گمراہی کی طرف نہیں جاتا. اللہ اکبر. اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہوتے ہیں وہ بھی گمراہی کی بھی ایسے ہی درجے ہیں. انکار ہے، اعراض ہے، اور پھر لڑائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی ہاں، خصومت، لڑتا ہے حق والوں کے ساتھ. تو پھر جب یہ 3 درجوں میں سے گزرتا ہے نا، تو چوتھے نمبر پہ اللہ کہتے ہیں اب سٹیمپ لگ گئی ہے. ختم اللہ علی. ہاں، مت کہ کسی کے دل میں خیال آئے کہ جی اللہ مہر نہ لگاتا تو وہ ہدایت پا جاتے، مہر نہ لگاتا تو ہدایت
اللہ نے مہر لگا دی ہے، لہٰذا وہ کیسے ہدایت لائیں گے؟ تو میں نے کہا ہدایت ختم القلب کتنے نمبر پہ لگتا ہے؟ چوتھے نمبر پہ لگتا ہے جا کے۔ ہاں، کفرو، یہ سارے کفر کی ساری قسمیں کی ہیں، کفر جحود، کفر انکار، تب جا کے ان کے اوپر مہر لگی ہے۔ اور یہ مہر کیا چیز ہے؟ اس کے لیے قرآن کریم کی بہت ساری تعبیرات ہیں۔ جمعے کا بیان سنا ہے نا؟ میں نے ذکر کیے بیمار دل کی کتنی قسمیں ذکر کی ہیں قرآن نے؟ 25۔ میری جان، کتنی؟ 25۔ بیمار دل کی قرآن نے کتنی قسمیں ذکر کی ہیں؟ 25 قسمیں ذکر کی ہیں۔ یہ 25 کی 25 قسمیں جو ہیں، یہ ختم القلب کی تعبیر ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کبھی قرآن کریم ختم القلب کے لیے تعبیر لفظ طبع کا استعمال ہوتا ہے، بل طبع اللہ علی قلوبہم، کہیں لفظ استعمال ہوتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم۔ بہت ساری آیات ساری آپ نے لکھی ہیں۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دل پہ مہر لگ گئی۔ اب دل ہر چیز کے لیے تو دروازے اس کے کھلے ہوں گے، نہیں جائے گا دل میں تو حق بات نہیں جائے گی، کیونکہ ختم مہر اس وقت کسی کاغذ پہ لکھنے کے بعد آپ مہر لگاتے ہیں کہ اب اس میں مزید کچھ اندر جا، اور جو لکھا ہے اس سے مٹ بھی۔ ہاں، تو جو کفر اندر ہے اب وہ زائل نہیں ہوگا، جو نور ایمان باہر ہے وہ اندر نہیں جائے گا۔ اور اسی کو تعبیر غلاف سے بھی کیا جاتا ہے۔ کس سے؟ ہاں، اور اسی کو تعبیر قفل سے، تالے لگے ہوئے ہیں، اس سے بھی تالا لگ گیا، اندر والا باہر نہیں آ سکتا، باہر والا اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ کانوں پر کیا مطلب ہے جی؟ سماعت پر۔ ہاں، کیونکہ کان تو آلہ ہے، ادھر مور لگی، کیا مطلب ہے؟ سماعت جو اصل چیز ہے، سننا۔ اب ہر بات سننے کو تیار، لیکن حق سنیں گے نہیں، یہ ان کو سزا ہے، دنیاوی حکم ہے کہ جب انکار کیا عنادن تو اللہ نے اسباب فہم ختم کر دیے۔ یا تو بندہ سن کے سمجھتا ہے، دل سے سمجھتا ہے، دیکھ کے سمجھتا ہے، تو جب تینوں راستے بند ہیں تو اس کو سمجھانے کا کوئی راستہ ہے جی؟ ایک بندہ کنویں میں گرا ہوا ہے، کیسے نکلے گا؟ نہ وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے نکلے، اور نہ وہ سن سکتا ہے کہ آپ کی کوئی آواز دیں کہ بھائی ایسا کرو ایسا کرو، وہ بچ جائے، سمجھتا بھی نہیں۔ ایسے بندے کو کیا سمجھایا جا سکتا ہے؟ فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پہ غشاوۃ نکرہ ہے، یعنی بالکل اوپرا قسم کا، انوکھے قسم کے پردے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ ایسا پردہ ہے جو اس کی آنکھ کے سامنے رکاوٹ ہے کس چیز کو سمجھنے میں؟ حق سمجھنے میں، حق دیکھنے میں۔ ہر راستہ نظر آئے گا، سیدھا راستہ اس کو۔ ہاں، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ العزیز کل۔